طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مدر العجائب تجد وانا لکاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین پروردگار عالم ہم کمزور بندے ضعیف بندے حقیر بندے تیرے کرم سے اور تیری حجت کے امر سے جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین مالک کائنات اپنی حجتوں کا صدقہ اور خصوصاً زمانے کی حجت کا صدقہ جو ہمیں لنگر عطا کرتا ہے احسان فرما یہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات جو عزات تیری ذات نے ہم سب کو عطا کیے ان عزا کا وہ استعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا تیری حجت دیکھنا چاہتی ہے خالق کونین مالک کائنات ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے خالق کونین مالک کائنات میں سید کا حکم دوبارہ دعا میں کر رہا ہوں تو نے جو ہم سب کو عزا دیے جو آنکھیں دیں جو کان دیے جو ناک دیا جو شکم دیا جو ہاتھ دیے جو پاؤں دیے وہ احسان فرما ہم ایسے استعمال کریں جیسے تیری حجت چاہتی ہے خالق کونین مالک کائنات ہم سب کی دعا ہے خصوصاً سید بادشاہ یقیناً ان کے درجات بلند ہیں اور سب مومنین کے لیے کہ جو جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہوں مرد ناصر بن کے شامل ہوں مستورات کنیزیں بن کے شامل ہوں پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ایک دعا ہے جو میرے دل کی دعا ہے یہ بھی دل کی دعائیں تھیں مگر یہ واقعی دل کی گہرائی کی دعا ہے احسان فرما جوان نسل کو پاکیزہ بنا دے ایسے پاکیزہ بن جائیں کہ ان کو امام ڈھونڈنا نہ پڑے امام ان کے پاس خود آ کے ملے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم پکارا کرو سارے مل کے الاجل الاجل مولا جلدی آ مولا جلدی آ اس کریم کو پکار رہے ہو کہ جو آج انہیں پکارے گا وہ تمہارے مرنے پہ تمہاری قبر پہ اپنے ظہور پہ پکارے گا مومن جلدی آ ہر وقت پکارا کرو اپنے صاحب کو یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث جناب ابو طالب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شرف انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کن حجت خدا بلند تر صلوات ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد
مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث ہے، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، واعظین، ماتمیان، سب کا وارث، شہنشاہ معظم، سلطان مکرم، میں بسم اللہ کروں، شہنشاہ معظم، سلطان مکرم، مالک و منعم، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، میرے لیے فخر کی بات ہے، سید صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ اہل علم ہستی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور رات کا یہ ٹائم مجھے دوسری دفعہ یہاں کیوں مل رہا ہے، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ بڑی کوشش کی میں جلدی پہنچوں، یقیناً ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ میں نے بالکل وعدہ نہیں کیا میں ہر سال آؤں گا، اور نہ میں وعدہ کروں گا، اس لیے میرا امام آ گیا، وعدہ کیسے پورا کروں نہیں، انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، بالکل وعدہ نہیں، ہاں جیسے امر امام ہوا میں حاضر، وعدہ نہیں۔ میں نے کبھی محرم کی ڈیٹیں نہیں لکھی، کبھی لمبی پلاننگ نہیں کی، کیا کروں، عشق میں فرق آتا ہے، محبت میں فرق آتا ہے، نہ ڈائری لی نہیں، نہ رکھنی ہے، نہ کسی سے کمٹمنٹ کرنی ہے، کل کو جو کام پورا نہ کر سکے بندہ، دیکھو بادشاہ نے بھی وعدے پورے کرنے ہیں مگر ہمارے نہیں، سرکار فرمائیں گے جس سے آدم نے وعدہ کیا ہوگا میں پورا کرنے کے لیے تیار، جس سے نوح نے وعدہ کیا ہوگا میں پورا کرنے کے لیے تیار، جس کے ساتھ نبیوں نے وعدہ کیا میں پورا کرنے کے لیے تیار، جس کے ساتھ محمد نے وعدہ کیا میں پورا کرنے کے لیے تیار، جس کے ساتھ میرے بابا علی نے وعدہ کیا میں پورا وعدے وہ پورے کرے گا مگر حجتوں کے، اس لیے کوئی وعدہ نہیں، سچی بات ہے، جو بات سچی ہے وہ کرنی چاہیے، لپٹی باتیں میں کرتا نہیں، خوش آمدید باتیں الحمدللہ میرے مولا میری زبان پہ جاری نہیں فرماتے، اور ان کی کریمی ہے جاری فرمائیں گے بھی نہیں، کیوں؟ تھوڑی سی زندگی، تھوڑے سے سانس، 40 50 60 70 80 سال کو بڑی زندگی تو نہیں، زندگی تو اصل وہ ہے کہ جو امام کے عشق میں گزرے، ورنہ ممبر کی عظمت کی قسم باقی زندگی فضول ہے۔ میرے ساتھ واجب الاحترام قابل کا تشریف فرما ہے، بندہ تیرے رسول کے پاس آیا، اللہ کرے عرفان کے موتی تیرے دل میں جگہ بنا لے۔ سرکار بکری پالنا، سرکار فرماتے سنت، میں نے پالی ہے تو بھی پال، ثواب ہے۔ سرکار گھوڑا پالنا، فرماتے سنت، ثواب۔ اچھا سرکار میرا تو بڑا، جب سے آپ سے سنا ہے اور جب سے آپ کو یہ کام کرتے دیکھا میرا تو دل کرتا ہے میں بس ہر وقت بکری بکری، فرماتے خبردار یہ سنت گناہ میں بدل جائے گی۔ عرض کیا آقا کیسے؟ اگر فرمایا بکری میں مشغول ہو کے ہمیں بھول گیا تو بات
مہربانی منشا جی، یہ سنت گناہ میں بدل جائے گی، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہیں بولنا، اس لیے اس میں ہمیں یہ میٹرک لیول میں پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے سرکار کہ تم لوگ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم نے رٹے کے لیے پڑھی، کلاس میں پروموٹ ہونے کے لیے پڑھی، سمجھی کسی نے بھی نہیں۔ جس کے لیے محمد تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو گیا اسے سلمان کہتے ہیں۔ بھائی شاباش، میں بسم اللہ لکھو بسم اللہ۔ جن کے لیے محمد اور محمد، دیکھو یہ پورا گھرانہ ہی محمد ہے، پورا گھرانہ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، نہ یہ کوئی بلند عقیدے کی بات ہے، یہ تو وہ بات ہے جو سطحی بات ہے۔ اس گھرانے کا اصغر بھی محمد، اس گھرانے کا عباس بھی محمد، اس گھرانے کا ہر شہزادہ محمد ہے، اور محمدوں کو سوچا نہیں کرتے، مانا کرتے ہیں، سوچتا نہیں ہے محمد، یہ کل کا گل گھر محمد۔ اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں سرکار عباس علیہ السلام کی شان اقدس میں جملہ کہے جاتے ہیں، جی سرکار وفا بادشاہ کی، نہ خبردار، غازی کی شان آپ اور میں نہیں جانتے، یہ محمد ہے، یہ اپنے گھر کا ایسا محمد ہے، یہ اپنے گھر کا ایسا محمد ہے، اس گھر کے جملہ محمد جس محمد کے بیٹے کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے غازی کہتے ہیں۔ مہربانی سید، بہت شکریہ۔ میں بسم اللہ کروں، سرکار وفا، شہنشاہ وفا، کردگار وفا، مصدر وفا، منبع وفا۔ میں سندھ دھرتی جاتا ہوں نا، بلکہ میں یوں نہ کہوں، بادشاہ بلاتے ہیں، یہ میں آ کے پھر یہ نقصان ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں نا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ بڑی میں قاتل ہے معرفت کی، یقین جانیے، بھول جاتے ہیں۔ شکر یاد دلا دیتی ہے کریم ہستی، یہ میں نے کیا، میں نے ماتم کیا، میں نے مجلس پڑھی، میں نے مجلس سنی، میں نے مجلس کروائی، یہ معرفت کی قاتل ہے نا، میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں بادشاہ کا کرم، میں اس قابل بنایا گیا، بادشاہ کا کرم مجھے منبر کے قابل بنایا گیا، بادشاہ کا کرم مجھے بلوایا گیا۔ آپ بھی بادشاہ کے کرم کے تحت آئے بیٹھے ہو، سوچنا اس نے تمہیں گھروں سے کیوں اٹھایا، یہاں کیوں بلایا، کیوں؟ وہ محتاج ہے؟ نہیں، کوئی بندہ بھی نہ آئے، ایک پڑھنے والا خالی پڑھتا رہے، اس کو اندازہ نہیں اپنے مطلب کی چیز کو کہاں کہاں سے روحیں آ جاتی ہیں۔ یہاں چینی کا باہر تھوڑا سا ایک چٹکی ڈال دو، بلانے کی چیونٹوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی مطلب کی چیز ہے وہ آ جائے گی۔ بادشاہ محتاج، کبھی بھی نہ سوچنا اگر ہم حسین حسین نہ کرتے، اگر حسین حسین کر رہے ہیں تو حسین حسین ہو رہے ہیں، نہ کرتے تو حسین حسین ہی نہ ہوتا، نہیں، یہ گھرانہ ہمارا محتاج نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، حسین حسین کا آج تک قائم و دائم رہنا قائم کی وجہ سے، میں دعوی دلیل دینے لگا ہوں، بادشاہ کی وجہ سے۔ حیدری صاحب بھلا کیوں؟ بڑے بڑے قتل ہوئے دنیا میں، بڑے بڑے لوگ آئے مارے گئے، بڑی بڑی تعداد میں نہ حق مارے گئے، کچھ عرصہ قتل یاد رہا، چھپ گیا، پھر رہا، چھپ گیا۔ کیوں نہیں چھپا حسین کا قتل؟ باقیوں کے وارث نہیں تھے، حسین کا وارث۔ میں بسم اللہ، مہربانی، ان کے بسم اللہ، بے شک بے شک ان کے وارث نہیں تھے، اس کا وارث ہے۔ جس کا وارث موجود ہو وہ چیز کبھی نہیں چھپتی ہے۔ بڑے بڑے چھپانے والے بڑے بڑے دور میں بڑے بڑے ذہنی بیمار آئے، سید سادات سے محبت کے جملے نکلنے چاہیے جی۔ یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے، ذہنی بیمار، بڑے بڑے پھرتے ہیں، اپنے ذہن کا استعمال نہیں کرتے نا، روٹی کھا کے ڈکار مار کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اندازہ ہی نہیں دانا کہاں سے چلا تھا، کتنا سفر دانے نے کیا، زمین میں گیا، پانی ملا، ہوا ملی، بڑا ہوا، سورج کی تپش برداشت کی۔ آپ ابھی سورج کی بات کر رہے تھے، کوشش کروں گا کہ ٹچ میں دے جاؤں، آپ کے خدمت میں عرض کر جاؤں، سورج کی تپش، پوری گرمی فل ہیٹ برداشت کی، کس کے لیے؟ تاکہ پک جاؤں۔ سورج کو کہا شفقت کر، تو شمس ہے، مجھے روشنی دے، روشنی دی بھرپور، سورج نے گرمی لی، پک گیا۔
پکنے کے بعد مجھے اور آپ کو کہتے آؤ مجھے کاٹو. ہم سب گئے کاٹ کے لے گئے. ہمیں کہا تھریشر میں ڈالو. تھریشر میں ڈالا. دانے نے کہا میرے سے بھوسا علیحدہ کرو. ہاں بھئی کیوں بھوسا علیحدہ کرے؟ دانا کہنے لگا تمہارا فائدہ ہے، بھوسے سمیت میں آؤں گا تم پہ قربان نہیں ہو سکتا، بھوسا علیحدہ کرو، تمہاری ضرورت دانا ہے، تم دانا علیحدہ کرو. لو جی دانے نے اپنے آپ کو علیحدہ کروایا. پھر ہمارے گھر آیا، ہمارے پرداداروں نے اس کو صاف کیا، دھویا، چکی پہ بھجوایا، خوب مشین نے رگڑا لگایا. ہائے 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 ہائے، آپ کی کیا بات ہے، شکریہ شکریہ. خوب رگڑا لگایا، اتنا لگایا اتنا کہ پس پس کے پس گیا، بھربھرا ہو گیا. گھر آیا، مستور نے پھر آٹے میں پانی ڈالا. ضروری تھا اس کو اپنی شکل میں آنے کے لیے کہ اس کو گوندھا جاتا. کیا کہنا اپنی شکل میں آنے کے لیے، کیا بات کر رہے ہیں. اچھا شکریہ، تائید فرمانے. بسم اللہ. میں ان جوانوں کی سوچ کے لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ان چیزوں پہ جب فکر کریں گے نا پھر ان کی منزل بڑی خوبصورت سامنے ان کو نظر آنے لگے گی. ورنہ یہ کھا کے کہیں گے یہ کون سا احسان ہے، 10 روپے کی روٹی ملتی ہے ٹھیک ہے، لیکن جب یہ سوچیں گے دانا کتنے مراحل طے کر کے آیا. پھر مستور نے آٹا گوندا، گوندنے کے بعد توے پہ ڈالا، توے پہ ڈلنے کے بعد الٹایا پلٹایا گیا، پلٹانے کے بعد پکا، ہم تک پہنچا. دانے سے کبھی پوچھ اتنی قربانیاں دے کے ہم تک پہنچا کیسے؟ کہتے اس قربانی کے پیچھے ولایت علی چھپی ہے. بھائی صاحب جی بھائی بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے؟ بسم اللہ سرکار کا ولایت علی چھپی ہے. دانا تیرا شکریہ، آج ہمیں پتہ چلا ہے زبانی ولایت علی قائم نہیں ہوتی، قربانی دینی پڑتی ہے. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے. یا علی شکریہ بھائی ماشاءاللہ. لو جی دانے نے کہا مجھے کھا مگر تو بھی ولایت علی قائم کر. میں نے اپنے آپ کو تجھ پہ قربان کیا اور دیکھ لے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، قربان کر کے میں ختم نہیں ہوا، بڑھ گیا. تیری نسلیں بھی کھائیں گی تیرے بڑے. میں بسم اللہ کروں. شکریہ قائم کا آہا پڑھ نہیں ولایت علی. شکریہ 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 سرکار. یہی تو رول ہے، سمجھ نہیں آ رہی. ولایت علی قائم کر، جو قائم کرے اس کا مزاج معصوم نے فرمایا. میں عرض کرتا ہوں، سمجھ آئے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے آپ نے فرما دیا تو پہلے عرض کر دیتا ہوں، بات کو پھر آگے چلاتا ہوں. ولایت علی قائم کر. پوچھا گیا مولا ولایت علی؟ فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو ولایت علی قائم کرے، ولایت علی قائم کرے، اس کا معیار؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے گا. کیا بات ہے. علی ولی اللہ. بات یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سید صاحب گواہی دیں گے. فرمایا زمین پہ جیسے چلتا ہے پانی پہ بھی چلے، ہواؤں میں بھی اڑے. کوئی معمولی کمال تو نہیں ہے ولایت علی کو قائم کرنا. اسی طرح ہی قائم ہوتی ہے. یہ میں ایک چھوٹا سا انداز آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. اسی طرح ہی قائم ہوتی ہے. ہر چیز پہ غور کر. یہ دانہ کہاں سے نکلا؟ نہر کے ساتھ ساتھ کھالے کے جا رہا ہو، دریا کے جا رہا ہو، غور کر. دیکھنا میری طرف، نہیں دیکھنا میری طرف، پیچھے والے میری طرف دیکھنا. میں بڑے اہم موڑ پہ لے. ابھی تمیدی گفتگو ہے، ابھی تو میں نے سرکار ابو طالب بات سے پڑھنا ہے. میرے سید نے کہا کھل کے پڑھیں، تو بسم اللہ کوئی نہ کوئی معرفت کے موتی آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں. لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے ذہنوں کو زیادہ تکلیف بھی نہیں دینی، جتنا آپ برداشت کر پائیں، جتنا قبول کر پائیں. نہر کو دیکھا کر. ولایت علی قائم جو کرنی ہے، نہر دیکھے کر کیسے چل رہی ہے، بڑے خوبصورت. تو گیا تو نے پانی اٹھایا پی لیا، سونگھا خوشبودار. کیوں؟ سفر چل رہا ہے. یہی نہر کا پانی جب بند ہو جائے پھر جایا کر. جب بند ہو جاتا ہے وہی صاف پانی، وہی خوشبودار پانی بدبودار ہو جاتا ہے. خوشبودار پانی، میں بسم اللہ کروں، وہی پانی بدبودار، بسم اللہ کروں، وہی پانی بدبودار ہو جاتا ہے. پیتا ہی نہیں،
سونگتا ہے تو سمیل آتی ہے، قریب جاتا ہی نہیں. کیوں؟ پانی وہی نہیں تھا، پانی وہی تھا، سفر کو روک بیٹھا. ہوئے 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 ہوئے. بس جوانوں بیٹا یہ آپ کے لیے میسج ہے، سفر نہیں رکنا چاہیے. جس کی نگاہ منزل پہ ہو وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا. دائیں بائیں دیکھنے تھے سفر رک جاتا ہے. جی قطع میرا ہے جاری ہے سفر میرا دنیا میں ریاضت کا. آہا ملتا ہے وہ کب لمحہ قائم کی زیارت کا. واہ. دیدار وہ کب ہوگا اسلام کی غایت کا. آہا کب دنیا میں ابھرے گا خورشید ولایت کا. واہ. صدقین کی نظروں کو اب جلوہ دکھا مولا. آہا. مہدی کا زمانے کو دیدار. لو جی سرکار آپ نے بڑے خوبصورت، میرا دل بن گیا میں بھی شاعری سناتا جاؤں. پچھلے دنوں ایک شاعری وائرل ہوئی ہے، وہ 2 مصرے پڑھے تھے 2 نہیں پڑھے. میں نے عرض کیا تھا بس ہو چکا حضور پردے ہٹائیے. بس ہو چکا، میں بسم اللہ کروں بھائی کیا بات ہے، شاعر سے داد لینی ہے. بس بہت ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے. بس بہت ہو چکا حضور یہ پردے. نچوڑ بہت بڑا دوں گا، چند بندے بھی سمجھ گئے تو میں کہوں گا کمال ہو گیا. بس بہت ہو چکا حضور پردے ہٹائیے، سب منتظر ہیں سامنے تشریف لائیے. بس بہت ہو چکا حضور پردے ہٹائیے، بس بہت ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے، سب منتظر ہیں اب تشریف لائیے. اب قافلے کے لوگ منزل شناس ہیں، آخر ہیں کیوں بشیر کھل کے بتائیے. خدا کی قسم سید کبھی مجمع دینا، میں انشاءاللہ ارسلہ بالحق کے بشیرم و نذیرم بین یدی صاحب پہ گفتگو کروں گا. محمد بشیر کیوں تھا؟ کسی نے بشارت محمد کی سمجھی بھی نہیں، کیونکہ وہ پہلے بشیر ہے جو محمد کی بشارت نہ سمجھے پھر وہ نذیر ہے، ورنہ نذیر نہیں بشیر ہی بشیر ہے. کریں گے عرض اس پہ بھی گفتگو. صحیح میں بسم اللہ کروں، متشکر ممنون. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا چلتا پانی خوبصورت ہے، چلتے سفر کا نام ولایت قائم کرنا ہے. اچھا چلتا سفر کیسے ہوتا ہے؟ بھئی میں چلا وہاں سے پدراڑ، وہاں سے چلا کہاں جانا ہے؟ کوٹ مومن. میں نے بچے کو کہا بیٹا گاڑی دوڑانی ہے، پہلے بھی بہت لیٹ ہو گئے، گاڑی دوڑانی ہم نے وہاں پہنچنا ہے. راستے میں مثال دینے لگا، راستے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، بچے کھیل رہے تھے راستے میں، وہ پتھر مار رہے تھے. بچہ جو ڈرائیو کر رہا تھا کہنے لگا شاہ جی ذرا 1 منٹ گاڑی روکو نا، یہ پتھر مار رہے ہیں، ان کو ذرا سمجھاؤں، لگ جاتی ہمارے شیشے کو تو پھر کیا ہوتا. میں نے اس کو کہا بیٹا کسی کو نہ ٹوک، کوئی بات نہیں، اگر پتھر مار رہے ہیں نا یہ ان کا قصور نہیں، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. میں بسم اللہ کروں، میں کروڑ واری بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ. آپ کی کیا بات ہے، معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ روک نہیں گاڑی، کردار نسلوں کا. جو آج پتھر مار رہے ہیں ان کے بڑے بھی پتھر مارتے تھے. بیٹا گاڑی نہ روک. کہنے لگا شاہ جی کیوں، ان کو ذرا میں سمجھاؤں تو صحیح. میں نے کہا نہ روک، سفر رک جائے گا، کیونکہ ہم نے یہاں بریک مار لی، سفر رک جائے گا، نہ روک. راستے میں آگے گئے، آگے کوئی اور مسئلہ ہو رہا تھا، کوئی لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا. کہنے لگے شاہ جی یہ کیا کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا نہ تو ان کو کچھ نہ کہے، وقت نہیں ہے، منزل پہ پہنچنا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھ. آگے دیکھا کوئی عجیب عجیب چیزیں نظر آئی، جھیل نظر آئی. وہ کہنے لگا شاہ جی کتنی پیاری جھیل ہے. میں نے کہا بیٹا جھیل پہ چلے گئے پھر ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکیں. کہنے لگے شاہ جی چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا کوشش کر بس سیدھا سیدھا سفر کر، ادھر ادھر دیکھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ جوانوں کے لیے میسج ہے. شاباش شاباش. جب بندہ نگاہ منزل پہ رکھے، خدا کی قسم کسی کے عیب نظر نہیں آتے، کسی کی برائیاں نظر نہیں آتی، کسی کی خطا نظر نہیں آتی. بندہ اپنے آپ کو بہتر کر کے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. یہ ولایت علی قائم کرنے کی خوبصورت دلیل ہے کہ مومن کسی کے عیب نہ دیکھے. بہت شکریہ. ولایت علی کی یہ خوبصورت دلیل ہے قائم کرنے کی کہ مومن کبھی کسی کا گلہ نہ کرے، کبھی کسی کی غیبت نہ کرے. یہ گلہ اور غیبت سفر کو روک دیتی ہے. ولایت علی قائم کرنے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے. جن آنکھوں سے منزل پہ نگاہ رکھتا ہے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھے. نہیں ہوتی ولایت علی قائم. سوری
4 گھنٹے. خدا میں بھی بچوں کو کہہ رہا تھا 4 گھنٹے آپ ماتم کرو. ہو سکتا ہے مجھ پہ اس جملے پہ فتوے بھی لگے, پریشانی نہیں ہے. 4 گھنٹے ماتم کر جوان. اگر تیرے اندر پاکیزگی اور حیا نہیں, تیرے ماتم کا فائدہ ہی نہیں. ولایت علی قائم کرنی ہم نے, ہمارے لیے حکم ہے. کیسے قائم کریں گے؟ منزل پہ نگاہ. اچھا آج میں عرض کر رہا تھا, بات پوری نہ ہو سکی. امیر المومنین ہے امام المتقین, ایسے ہے نا بادشاہ کا ایک لقب مبارک, امام المتقین. ایک شخص آیا تریا علی کی خدمت میں, مولا آپ امام المتقین ہیں, مجھے متقی کی تعریف سے سنائے. سرکار گواہی دیں گے. سرکار نے متقی کی تعریف سنائی, پوچھنے والا سن کے مر گیا. کتابوں کی زینت ہے بھائی آپ کے. سید جی پوچھنے والا سن کے مر گیا. بادشاہ فرماتے ہیں اس میں صرف 2 ہی تعریفیں سنا جاؤں, اگر یہ بھی جوان سنبھال لے تو بڑی بات ہے. سرکار فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے. لو جی تصویر جلدی جلدی بنا لیں, باقی سارے آپ کو دیکھتے ہیں, توجہ میں طرف رکھنا. سرکار فرماتے بھول تو نہیں گئے بابا جی امام المتقین. سرکار فرماتے میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. ہوئے 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 ہوئے. لو جی میں جوانوں میں آپ کی نظر, میرے دوست تشریف فرما ہو, بھائی تشریف فرما ہو, بیٹے تشریف فرما ہو, اور میری سرکار بیٹھے ہیں. میں ایک باریک بات ملک صاحب کرنے لگا. یا علی یہ عیبوں پہ پردہ رکھنا یہ تو اللہ کی صفت ہے. ہوئے 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 ہوئے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ اکبر. مولا یہ صفت تو اللہ کی ہے, یہ اللہ کی حجت کی ہے, اور تو یہ صفت ہے کسی کی نہیں. مولا یہ متقی کی صفت بنانا چاہتا ہے. فرماتے ہاں میں اس لا شریک کی صفت میں ان کو بھی شریک کرنا. میں بسم اللہ. آپ کے کیا کہنے؟ باریک سی گفتگو شروع ہو گئی. سرکار اتنی کریمی, فرماتے ہیں جو لوگوں کے عیب بھی دیکھے پردہ بھی رکھے, میرا متقی وہ ہے. چھوٹا کام نہیں جوان, مولا جانتے بہت بڑا کام ہے. جو کر گیا وہی متقی ہے, معمولی بات نہیں ہے. پہنچے گی آپ تک آواز انشاءاللہ. ہیں جی آپ تک آواز پہنچے گی, توجہ میری طرف رکھنا.